اب میں اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، رضوی چیف آف نیشنل بیورو انقلاب دہلی و داہرے کے صحافت، ملک کی جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اور یہ ستون اگر ناقص ہو جائے، گر جائے تو پھر مکان کیسا رہتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ممتاز عالم رضوی صاحب سے، اور بھی آپ سے بھی وہی میری گزارش ہے، پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی پھسل جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دائس پہ تشریف فرما جناب صدر اور عزت مآب نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا صاحب، اور ابراہیم پور کے ذمہ دار عوام، ذمہ دار لوگ، میں سلام کرتا ہوں اس عوام کو کہ جو رات کی تاریکی میں روشنی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، آپ نے ابھی عالمانہ گفتگو سماعت کی ہے، اب ذرا ایک بچے کی طائرانہ گفتگو بھی سماعت کر لیں۔ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات جہاں سے ختم ہوئی تھی کہ اچھے انسان بنو، بات میں وہیں سے شروع کروں گا کہ پروردگار صاحب ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ پروردگار اس وقت تک آپ سے مخاطب نہیں ہوگا کہ جب تک آپ صاحب ایمان نہیں ہوں گے۔ آپ صاحب ایمان ہیں، اس لیے قرآن مجید آپ تک آیا اور پھر پروردگار آپ سے مخاطب ہوا۔ اس لفظ کو محفوظ رکھیے۔ پھر پروردگار نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی خوف خدا اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمارے قدم لڑکھاتے رہیں گے، ڈگمگاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا موضوع، چونکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت طائرانہ گفتگو، اور جو لوگ جا رہے ہیں، میں نے ابراہیم پور کی بڑی تعریفیں سن رکھی ہیں، اخبارات میں خبریں بھی آتی رہتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں گے اور وہ پورے ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، کیونکہ ہمارے درمیان ہماری حیثیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن نبیر اعلیٰ حضرت توقیر رضا خان صاحب یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے نبیر اعلیٰ کو نہیں سنیں گے تو پھر ہماری اور دوسروں کی تقریر کی کیا اہمیت ہوگی، یہ ہم بھی سمجھ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ پروردگار نے ارشاد فرمائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی آپ صاحب ایمان بھی ہوں، آپ کے اندر خوف خدا بھی پایا جائے، لیکن دو چیزیں کافی نہیں ہیں کہ جس طریقے سے لاکھ ڈگری ہو لیکن اگر اچھا پلیٹ فارم نہ ملے تو ڈگری ناکام ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر آپ صاحب ایمان بھی بن جائیں، آپ کے اندر خوف خدا بھی آ جائے، لیکن اگر آپ کے قدم سچوں کے ساتھ نہ اٹھے تو دونوں چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ آج جب مسلمانوں کو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب ایمان بننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اندر خوف خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں،
لیکن جب میں ان کے قدموں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے قدم سچوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گمراہوں کے ساتھ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ قومی یکجہتی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم ایمان پر نہیں ہوں گے. ہم ایمان پر ہو جائیں گے تو قومی یکجہتی ہمارے در پر سجدہ کرے گی. اور یقین نہ ہو تو خواجہ اجمیری کی درگاہ چلے جائیے, آپ کو مل جائے گی قومی یکجہتی. وہاں کوئی قومی یکجہتی کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ وہ سچے تھے اس لیے وہاں قومی یکجہتی ہے. ہمیں بھی سچا بننا پڑے گا. ارے اپنی ذات کو تو پہچانو. ہم وہ ہیں کہ جس نے سر و تن سے جدائی کے بعد تلاوت قرآن کریم کہاں سے کی؟ نیزے سے کی ہے. یہ ہے تمہاری عظمت, یہ ہے تمہاری اہمیت. اپنی عظمت کو پہچانو. دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام, دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام, جی نہیں سکتے تو مر جاؤ, تماشا نہ کرو. دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام, جی نہیں سکتے تو مر جاؤ, تماشا نہ کرو. لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے, قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو. قومی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. پہلے اپنے اندر تو یکجہتی پیدا کریں, اپنے ملت میں تو یکجہتی پیدا کریں. اپنے اندر یکجہتی ہے نہیں. قرآن مجید 1400 سال پہلے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تفرقہ اندازی نہ کرو. ہم قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, وقت کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا, ہمیں اس کو لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا. جب ہم خود متحد ہو جائیں گے تو پھر وہی بات آ گئی کہ جب ہم متحد ہوں گے تو دوسری قومیں ہمارے اتحاد کو دیکھ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گی. ورنہ یہی ہوگا کہ جیسے مولانا نے کہا کہ زبانی خرچ تو خوب ہوگا لیکن اس پہ عمل کبھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا, اور اتحاد اس طرح کہ ہر رخ سے جس کا دامن کردار پاک ہو, ہر رخ سے جس کا دامن کردار پاک ہو, قول رسول حق کا وہ ارمان تو بنو. سنی شیعہ وہابی تو بن جانا بعد میں, پہلے تم ایک سچے مسلمان تو بنو. تو پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے, اس کے بعد قومی یکجہتی کی بات سوچئے. جو لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں, میں سب سے کہہ رہا ہوں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں موجود نہیں ہے مجمع میں, مجھے فکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ناظم ہوتا ہے, جو انتظام کار ہوتا ہے, وہ مائک اسی لیے لگاتا ہے کہ جو جہاں ہو وہیں سے ہماری بات سنے. تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے اندر اتحاد. اب آخری بات, اور ابھی جیسے کہا کہ ہمیں تاریخ کی روشنی میں, تو بالکل اس کے لیے بھی ایک شعر کہ حال کو مستقبل کی خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے, حال کو مستقبل کی خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے, تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ وقت نہیں ہے. اب میں دور حاضر پر بس ایک بات کہوں گا اور بات تمام. قومی یکجہتی کی بات, یقیناً قومی یکجہتی کی بات, ذرا اپنی تاریخ کو دیکھیے. رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین ہندوستان کے لیے کیا کہا کہ مجھے ہند کی زمین سے, ہند کی سرزمین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیغام کیا ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں؟ یہی پیغام ہمیں اپنے بھائیوں کو دینا چاہیے کہ 1400 سال پہلے اس ہندوستان کے سرزمین کو یہ عظمت دی گئی تھی. جب مولا حسین
को मैदान करबला में घेरा गया तो आपने ख्वाहिश जाहिर की कि हमें हिंदुस्तान चले जाने दो। क्यों? क्योंकि वो अमन व अमान की जगह है। तो ये है हमारा माजी, ये है हमारे अइम्मा कि जिनके कौल, ये है हिंदुस्तान की अजमत। और याद रखिए कि जो लोग नफरत का बीज बोते हैं, मैं बार बार कहता हूं, और ये हवा में बात नहीं बल्कि तारीख का मुताला करने के बाद कहता हूं कि जो लोग इस हिंदुस्तान की सरजमीन में नफरत का बीज बोना चाहते हैं वो तारीख का मुताला कर ले। तुम नफरत के बीज चाहे जितना बो, लेकिन जब भी इस हिंदुस्तान की पुरअमन सरजमीन से जब भी दरख्त कोई उगेगा तो वो सब्ज होगा, वो शादाब होगा, वो हरा भरा होगा, और उसमें जो भी फूल खिलेगा वो अमन और इत्तेहाद का फूल होगा, वो नफरत का फूल नहीं होगा। और एक बात और जो कहना चाहिए, बबांगे दोहल कहना चाहिए कि अगर कोई ये समझे कि हिंदुस्तान को रोहिंग्या बना दिया जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। मैं इस डायस से ये बात भी कहना चाहता हूं, ये उसकी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की अजमत और वक़ार को कायम रखना जानता है, उसी तरीके से वो अपनी अजमत और वक़ार को भी कायम रखना चाहता है। यहां के मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतें अगर ये समझती है कि 25 करोड़ मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देंगी तो वो गलत फहमी में मुब्तला न रहे। मैं एक किसके लिए भी 4 मिसरे आपके खिदमत में, उसके बाद खुदा हाफिज कि मेरे ज़मीर पे अब और वार मत करना, मेरे ज़मीर पे अब और वार मत करना। लहू लुहान हूं, फिर लहू लुहान हूं, फिर संगसार मत करना। मेरे ज़मीर पे अब और वार मत करना, लहू लुहान हूं, फिर संगसार मत करना, वगरना सब्र का दामन भी छोड़ सकता हूं, तुम्हारे हाथ को मैं भी मरोड़ सकता हूं। खुदा हाफिज। डॉक्टर मुमताज आलम साहब ने जज्बात से हमाहंग अपना खिताब, और गोया वो एक तरह से तर्जुमानी था कि ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, और जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, काश कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी चीज होती कि जिसकी गर्दन को पकड़ करके सारे लोगों से कह दिया जाता कि कर मोहब्बत। लेकिन अफसोस है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, और हम इसका नारा जरूर लगाते हैं।